بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان الصحابة رضي الله عنهم بالغيب بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر. قول علي رضي الله عنه في القدر وفي من تكلم فيه. وأخي ابن عبد البر في العلم عن النزال بن سبرة قال قيل علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن هنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، نعوذ بالله. فقال ثكلتهم أمهاتهم من أين قالوا هذا؟ قيل يتأولون القرآن في قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقال علي رضي الله عنه من لم يعلم هلك. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس تعلموا العلم واعملوا به وعلموه، ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني. بلغني أن قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، لقوله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، وإنما قوله حتى نعلم يقول حتى نرى من كتب عليه الجهاد والصبر أن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما قضيت عليه. كذا في الكنز. وتقدم في التوكل قول علي رضي الله عنه إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء، وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلآنه حتى يجيء قدره، فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره. وإن علي من الله جنة حصينا، فإذا جاء أجلي كشف عني. وإنه لا يجد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخذه أبو داود في القدر. وأخذ البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا مما يخطب كان يقول على المنبر خفض عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، احکام شریعت سے تو جہالت ہے ہی، لیکن ایمان کے احکام سے بھی لوگ جاہل ہیں، ایمان کے علم سے بھی لوگ جاہل ہیں. جس طرح فرائض کے علم سے جاہل ہیں، کسی بھی عمل کی جہالت وہ تو کسی درجے میں معاف ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ کرے ایمان سے جاہل ہے، اگر خدا نہ کرے ایمان سے جاہل ہے، اگر خدا نہ کرے ایمان سے جاہل ہے اور غیر محسوس طریقے پر ایمان سے جاہل ہونے کی وجہ سے کسی شرک کے اندر مبتلا ہے، تو یہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. اللہ رب العزت تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں شرک کی معافی کو گنجائش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لوگ تقدیر کے بارے میں بعض مرتبہ ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جن کا نقل کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. یوں کہتے ہیں کہ کوئی چیز جب ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ کہتے ہیں جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تب کہتے ہیں اللہ نے ایسا چاہا، حالانکہ اس چیز کے پیش آنے سے پہلے اللہ نے اس چیز کو چاہا ہوا ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ کے علم کا، بندے کو اللہ تعالیٰ کے مقدر کی ہوئی چیز کا علم جب ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جہالت سے لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوتا ہے جب وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے. ایک صاحب یہ تقدیر کے بارے میں کلام کیا کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں علم ہوا تو حضرت علی سے کہا گیا امیر المومنین یہاں کچھ لوگ ہیں
جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کسی چیز کے پیش آنے کا علم جب ہوتا ہے جب وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ جب لوگ قرآن کو اس کی حقیقت کے ساتھ نہ پڑھیں گے، نہ اس کے معانی پر غور کریں گے، تو قرآن کی غلط تعبیر کریں گے۔ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ہلاک و برباد ہو جائیں، ان کی مائیں ان کو ضائع کر دیں۔ انہوں نے یہ بات کہاں سے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے پیش آنے کے بعد علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ چیز اس طرح ہو گئی۔ فرمایا یہ بات انہوں نے کہاں سے کہی ہے؟ حضرت علی سے کہا گیا کہ وہ اس آیت قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہاری آزمائش کریں گے اور تمہیں آزما کر دیکھیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ تمہیں مجاہدین کون ہیں اور تم میں جمنے والے صبر کرنے والے کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے احوال کی پوری خبر اور آزمائش کریں گے۔ اس آیت کا مطلب نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ معلوم نہیں کہ کون مجاہدین ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت دیکھ لیں، اللہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا اور جمنے والا ہے، اور کون تم میں سے اللہ کی رضا کے لیے میدان میں جہاد کرنے والا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ بات سن کر کہ جو آدمی علم سے جاہل رہا وہ ہلاک ہو گیا، جو شخص علم سے جاہل رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ کہہ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھے، اللہ کے حمد و ثنا کی، فرمایا اے لوگو علم سیکھو اور علم پر عمل کرو، اور جتنا علم تمہارے پاس ہے دوسروں کو سکھلاؤ، اور جس شخص کو اللہ کی کتاب میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا اس کو مشکل ہو جائے اس کو چاہیے کہ مجھ سے آ کر پوچھ لے۔ پھر یہ فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی بات کے ہونے کا علم جب ہوتا ہے جب وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بات کا مطلب یہ ہے، اللہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ جس پر اللہ نے جہاد کو فرض کیا تھا اور جس کو اللہ نے جمنے کا حکم دیا تھا اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا نہیں کیا، اور وہ اللہ اس راستے میں آنے والی تکالیف اور مصائب پر کے باوجود اللہ کے حکم پر جمع رہا یا نہیں، اور جو بھی اللہ کی طرف سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ اس فیصلے پر جمنے والا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کسی چیز کے پیش آنے کے بعد علم ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہو گئی۔ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زمین میں اس وقت تک کوئی چھوٹی چیز بھی وجود میں نہیں آتی جب تک آسمانوں میں اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ کتنا آسان ہے واقعی، خدا دارم چغم دارم، اگر ہر پیش آنے والی چیز پر اللہ کو یاد کر لو تو یہ ہے دلوں کے اطمینان کی چیز۔ لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن حوادث کے پیش آنے پر اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ کیا مطلب یاد کرنے کا؟ کہ حوادثات کو اور پیش آنے والے مصائب کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس لیے پریشان ہے۔ اگر ہر بات کے پیش آنے پر یہ کہیں کہ بھئی اللہ نے چاہا تو اس طرح ہو گیا، تو اتنا اطمینان ہوگا کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر اس کے خلاف چاہتی تو کر نہیں سکتی تھی، اللہ نے کر دیا۔ جتنا بھی مخلوق پہ الزام دے رہی ہے نا وہ صرف اس لیے کہ پیش آنے والے امور کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ جتنا بھی ساری دنیا ایک دوسرے کو الزام دے رہی ہے نا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ سب اس لیے کہ پیش آنے والے امور کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش آئے فوراً اللہ کو یاد کر لو تو دلوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب بھی کوئی بات پیش آئے فوراً اللہ کو یاد کر لو، اللہ نے کیا، دل اطمینان ہو جائے گا۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے
کہ زمین میں روئے زمین پر کہیں چھوٹی سی بات بھی پیش آتی ہے اس وقت تک پیش نہیں آتی جب تک آسمان میں اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. کیونکہ جب کہا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر پہرے دار لگا دیے جائیں، تو پوچھا کہ کس سے حفاظت کرنے کے لیے آیا؟ کس سے حفاظت کرنے کے لیے آیا؟ زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ اگر آسمان والے حفاظت کرنے آئے ہو تو آسمان والوں کیا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر زمین والوں حفاظت کرنے کے لیے آئے ہو تو جب تک آسمان سے فیصلہ نہیں ہو جاتا زمین والے کچھ نہیں کر سکتے. پھر کیا فائدہ پہرا دینے سے پھر کیا فائدہ ہے کہ اگر آسمان والے حفاظت کرنے آئے ہو تو آسمان والے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اور اگر زمین والے سے حفاظت کرنے آئے ہو تو زمین والے کچھ کر نہیں سکتے جب تک آسمان سے فیصلہ نہ ہو جائے. پھر یہ فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ رب العزت نے 2 فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں جو اس سے ہر آنے والی تکلیف کو روکتے ہیں، ہر آنے والے حادثے کو روکتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ کی طرف سے مقدر ہونے والی چیز آ جاتی ہے تو یہ فرشتے اس کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں. اور میرے پاس تو اللہ کی طرف سے ایک مضبوط ڈھال ہے، ایک مضبوط ڈھال ہے. اور وہ کیا ڈھال ہے کہ جب میری جان جانے کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر یہ ڈھال ہٹا دی جائے گی. اور یہ فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو چیز کو پیش آئی ہے وہ اسے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چیز سے چوک گئی ہے اس کو پیش آنے والی نہیں تھی. فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکثر خطبے میں بیان میں یہ فرمایا کرتے تھے منبر پر، خفض علیک فإن الأمور بکف الإلہ مقادیرها فلیس یأتیک منہیها ولا قاس عنک معمورها، کہ تو پریشان کیوں ہو رہا، آرام سے رہ، آسانی کا سہولت کا راستہ پکڑ، اپنے حال پر رحم کر، پریشان نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے امور اللہ کے ہاتھ میں. تو کرے گا کیا؟ تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جو چاہتے ہیں وہ مقدر کرتے ہیں. جس چیز کو اللہ نے تجھ سے روک لیا ہے، جس نعمت کو، جس مصیبت کو اللہ نے تجھ سے روک لیا ہے، وہ تیرے پاس آنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تجھے ملنے والی ہے وہ تجھے چومنے والی. اس چیز کا بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے معمور ہو گئی ہے تجھے پیش آنے والی وہ تجھ سے چومنے والی نہیں ہے، تجھے پہنچ کر رہے گی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.